عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کس کی عبادت کرنی ہے ملت کے جوانوں؟ بولو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جسے گرا دے اسے کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اگر اللہ عزت دے تو اپنی حد میں رہنا سیکھو، اللہ اکبر اکڑنا بند کرو، گھمنڈ بند کرو، یہ اللہ والوں کی زندگی سے پہچانو۔ آج بھی تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ مسلمانوں تمہیں اشعور ہونا چاہیے، یہ تمہیں اچھی طرح بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ نشیب و فراز عطا فرماتا ہے، اللہ عزت بھی عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ روزی کا جو تعلق ہے یہ تمہاری عقل سے نہیں ہے، نہ تمہاری طاقت سے ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ جس پہ فضل فرماتا ہے وہ غریب کو امیر فرما دیتا ہے اور امیر کو غریب بھی کر دیتا ہے۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں اگر سچائی ہو تو بولنا سبحان اللہ۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو لٹانا سیکھو۔ میں نے یہی تو آیت پڑھی ہے کہ اللہ فرماتا اللہ کی عبادت کرو، نماز کی پابندی کرو، 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ وقت صحیحہ پر باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تنہا جو نماز پڑھتے ہو اس میں سنگل ثواب ملتا ہے، لیکن باجماعت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی میں اندھیرا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اذا ماتا، جب بے نمازی مر جائے، لا یغسل لہ، اسے نہ غسل دیا جائے، ولا یکفن لہ، نہ کفن پہنایا جائے، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین، اور نہ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفنایا جائے۔ شیخ سعدی نے فرمایا اس کو ادھار مت دو، جو خدا کا قرض نہیں ادا کر رہا وہ تمہارے قرض کی ادائیگی کیسے کر پائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلطان باہو نے فرمایا بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نماز بہت ضروری ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اچھی شکشا دیتے ہیں، اچھے اسکول میں ان کا ایڈمیشن کراتے ہیں، تعلیم دلانی چاہیے۔ عالم بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، حافظ قرآن بھی بناؤ، دونوں تعلیم دو۔ دینی تعلیم پہلے دو، دنیاوی تعلیم بعد میں دو، اس لیے کہ جب بچہ دین سیکھنا جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے کے ساتھ لگ کر کے جاتا ہے۔ وہی بچہ جب اسکول جاتا ہے اس کی کتابیں اس کی پیٹھ پہ ہوتی ہیں، وہ بچہ یہ بتا رہا ہے کہ میں جو اسکول جا رہا ہوں یہ مرنے کے بعد یہ میری کورس، یہ میری ڈگری آگے آگے نہیں جائے گی، یہی اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ خبر میں اکیلا جاؤں گا، لیکن قرآن سینے سے لگا ہوا یہ بتا رہا ہے یہ قبر میں بعد میں جائے گا، میں اس سے پہلے قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو خوب اپنے بچوں کو اچھی اچھی تعلیم دو، لیکن سنو حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جہاں ہنر سکھاتے ہو، علم سکھاتے ہو، وہاں اپنے بچوں کو نماز بھی سکھاؤ، نماز کی محبت بھی دو۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں پڑھ رہا ہو مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور انہیں نماز پہ مارو، ضربہ یضربو کی گردان کرو، تادیبی کاروائی کرو، زجر
زجر و توبیخ کرو، ڈانٹ کے ٹپٹ کے اپنے بچوں کو نماز پڑھواؤ جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10 سال کے بچے ہو جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، انہیں ڈانٹ ٹپٹ کر کے نماز سکھاؤ۔ 7 سال میں اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بادل گرج رہا کیا بھائی؟ آواز تھوڑی ہلکی کرو، سیٹی مار رہا ہے، ایسا جگہ بارش آنے والی ہے۔ ذرا محبت سے اس کو بند کر لو حضرت، جب نعرے کی ضرورت ہو جب کھول دیجئے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے یا رسول اللہ۔ تو جب بچے 7 سال کے ہوں تو نماز سکھانی ہے۔ ارے بھئی یہاں عرس سے یہی تو پیغام جانا چاہیے آپ کو۔ نعتیں تو اچھی اچھی آپ نے سن لی، کلام بھی آپ نے سن لیے، اب آپ تھوڑی سی نصیحت بھی سے بھرے جملے آپ سن لیجئے اور اپنے دامن میں گانٹ باندھ کے لے جائیے۔ کوئی پوچھے گئے تھے رمضان شاہ بابا کے عرس میں، ہے دیوان جی، کوئی پوچھے کیا لائے ہو تو کیا کہنا ہے؟ یہی کہنا ہے کہ میں گانٹ باندھ کے لایا ہوں کہ اب اپنے بچوں کو بھی نماز سکھاؤں، خود بھی نماز سیکھوں گا، خود بھی نماز پڑھوں گا، بچوں کو بھی نماز پڑھواؤں گا، میری بیوی بھی نماز پڑھے گی، میری بیٹی بھی نماز پڑھے گی، پھر گھر میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بچے 7 سال کے ہوں نماز سکھاؤ، اور 10 برس کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو ڈانٹ ٹپٹ کے نماز پڑھواؤ، مار پیٹ کے نماز پڑھواؤ، لیکن مارتے وقت یہ خیال رکھے چہرے پہ نہ مارنا، چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ انسان تو انسان، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے علاوہ بھی جانور وغیرہ کو اگر تھوڑا تیز ہوتا ہے، غصے دار ہوتا ہے، مارتا ہے، مطلب کیا ہے، کسی کو اپنے سامنے آنے نہیں دیتا، اس کو ڈانٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے بھی جانور کے چہرے پہ نہ مارنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے صرف انسانوں کا خیال نہیں کیا، اور بھی جو اللہ اکبر انسانوں کے علاوہ خدا کی مخلوق ہے ان کا بھی میرے نبی نے خیال فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں جو پلنے والے جانور ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ بھینس ہے، اس کے ساتھ میں اس کا بچہ ہے، اس کا بھینس کا دودھ نکالنا ہے تو اتنا دودھ نہ نکالو کہ بچوں کو بعد میں دودھ نہ ملے، بچے کے لیے دودھ چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑا تو یہ تم اس بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ اگر تم نے جانور پر بھی ظلم کر دیا، اللہ ناراض ہو گیا تو تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت، بھینس کی بات نہیں کر رہے، مصطفیٰ فرماتے وہ بلی پالنے کا شوق رکھتی تھی، لیکن بلی کو کچھ کھلایا نہیں، بلی زمین کے کیڑے کھاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بھوکی پیاسی بلی جو مر گئی، میرے آقا فرماتے ہیں عورت نمازی تھی، پرہیزگار تھی، لیکن بلی کو کچھ کھانے نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کی پکڑ فرمائی، گرفت فرمائی، اور وہ عورت جہنمی ہوئی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ایک عورت کے بارے میں حضور نے فرمایا، بھائی سیٹی اس کی بند کرو، سیٹی یہ بتیرے مار رہے ہیں دکاندار، اس کو بند کر دیے۔ ذرا درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خاتون کے بارے میں حضور نے فرمایا، عورتیں یہاں بیٹھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے۔ آج گھروں کا ماحول عورتوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے، مرد بیچارہ صبح کو نکلتا شام کو آتا، کوئی گجرات میں کوئی ادر اسٹیٹ میں جہاں بھی روزی ملتی ہے اپنی بیوی بچوں کو حلال اور عزت کے لقمے کھلانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ سارا ماحول عورتوں کے ہاتھوں میں رہتا، عورتیں اگر چاہیں تو گھر کا ماحول آج بھی ان کے ہاتھوں میں ہے، یہ دینی ماحول کر سکتی، اچھا ماحول اپنے گھروں کا بنا سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس عورت، ایک عورت، اس کا بیک گراؤنڈ بڑا لوز تھا، کریکٹر اچھا نہیں تھا۔ حضرات گرامی طوائف عورت وہ ایک راستے سے گزر رہی تھی، اس نے کنویں کے لبے کنواں ایک کتا بھوک پیاس سے دم توڑتے دیکھا۔ عورت نے اپنے جوتے کو، موزے کو نکالا اور اپنے دوپٹے کو رسہ بنایا اور اس کنویں کے اندر ڈالا، پانی نکالا، پھر اس موزے کو اس نے کتے کے منہ میں جو نچوڑ دیا، پانی کتے کے منہ میں گیا۔ چند مرتبہ، متعدد مرتبہ ایسا کیا، کتا جو مطلب کیا قریب الموت تھا، وہ کتا واپس زندہ ہو گیا۔ حضرات گرامی، وہ کتا وہاں سے چلا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورت اپنی بدعمالی کی وجہ سے قابل گرفت تھی، لیکن ایک کتے کو اس نے پانی پلایا، میرے آقا فرماتے اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا۔
زور سے بولو، کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ کتوں کو کھلانے پہ، جانوروں کو کھلانے پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اگر تم اشرف المخلوقات کو کھلاؤ، اللہ کے بندوں کا خیال کرو تو سوچو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ سپوز کرو کتے کو خوش کرنے پہ اللہ جنتی بنا رہا ہے، انسان کو تم خوش کرنے لگو تو اللہ کتنا تمہیں عطا فرمائے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ لیکن آج ہم کس اینگل پہ آپ سے بات کریں، کون سا اللہ اکبر کبیرہ، کس موضوع پہ آپ سے بات کروں؟ مسلمانوں کے اندر اتنی خامیاں ہیں کہ رات بھر ان خامیوں کا ذکر کیا جائے رات ختم ہو جائے گی، ہماری خامیاں ختم نہیں ہوں گی۔ آج ہمیں پڑوس میں اللہ اکبر غریب نظر نہیں آتے، اپنے رشتہ داروں میں ہمیں غریب نظر نہیں آتے، ہم کاندھا دیتے ہیں مرنے کے بعد۔ کاش زندوں کو کاندھا دینے لگے تو ہمارے بھائی بھی ترقی کرنے لگیں گے، سماج سے غربت دور ہو جائے گی، معاشرے سے اللہ اکبر تنگ دستی کا آج بھی صفایا ہو سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قوم کیسے آگے بڑھے گی، قوم زوال پذیر ہو رہی ہے، قوم تنزلی کا شکار ہو رہی ہے، ترقی کیسے کرے گی؟ میں کہتا ہوں قوم کا دامن ٹانگ کھینچنے کی جگہ قوم کا ہاتھ پکڑ کے اٹھانا شروع کر دو، قوم ترقی کرنے لگے گی۔ لیکن آدمی اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے جتنا کہ دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ یہ حقیقت ہے عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں پڑوس میں یتیم بچیوں کے ننگے سر نظر نہیں آتے، اور وہ غریبوں کی بھوک ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم جاتے ہیں خرچے بھی کرتے ہیں، نیازوں پہ خرچے کرتے ہیں، نام بری کے لیے ہم سے کتنا ہی پیسہ لے لو، نام بری کے لیے کتنے ہی پیسوں میں ہم سے مطلب پانی کی طرح میں ہم سے پھکوا لو، آگ لگوا لو، لیکن جہاں کام کی بات آئے، دین کی بات آئے، غریب بچیوں کی پروری کی بات آئے، وہاں ہمیں سانپ سونگ جاتا ہے۔ وہاں پھر ہماری غربت دیکھیے، وہاں ہمارے عذر دیکھیے، وہاں ہمارے ہیلے بہانے دیکھیے۔ کارخانے میں کام نہیں ہے، کاروبار بہت مطلب کیا لوز ہے، دکان میں کوئی دم نہیں ہے، گاہک دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن شادی کیجئے، اس سے بڑا کوئی عینی میں مالدار نظر نہیں آتا، ابھی تو اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، شادی پہ پتہ نہیں کہاں سے پیسہ نکل کے آ گیا۔ بیٹی 5 جوڑے کپڑے بنا رہی ہے، ہلدی کا جوڑا الگ ہے، بارات والا جوڑا الگ ہے، منڈے والا الگ ہے، ولیمے والا الگ ہے، چوتھی والا الگ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں کی غربت دیکھنی ہو تو آپ دیکھیے، تعلیم اگر ان کے دینے کی بات کرو، شکشا کی بات کرو تو پتا چلے گا کہ یہ سب سے زیادہ کمزور قوم ہے، یہ سب سے زیادہ اللہ اکبر حالات کی ماری ہوئی قوم ہے۔ لیکن ان کی شادی دیکھیے تو پتا چلتا ہے ان سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا تھا، تعلیم شکشا شیرنی کا وہ دودھ ہے جو جتنا پیے گا اتنا دھاڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج رمضان شاہ بابا کے عرس سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ، اور یہ گانٹھ باندھ کے اپنے دامن میں یہاں سے اٹھنا کہ آدھی روٹی کھائیں گے اور آدھی روٹی کی جگہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ بھوکا رہنا پڑے گا تو بھوکے رہیں گے۔ آج آپ دیکھ لو آراس کی محافل مجالس کو، آج الحمدللہ یہاں کی کمیٹی کو اللہ سلامت رکھے، یہاں کے مسلمانوں کو سلامت رکھے، یہاں کے لوگوں کو سمجھداروں کو پڑھو لکھوں کو سلامت رکھے، عرس کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کس طرح مطلب کیا ہے، ایک ہنگامہ ہو تو اس کو ذکر کیا جائے، عرس کے نام پہ کتنے پیسے کو برباد کیا جاتا ہے، عرس کے نام پہ کتنے پیسے میں آگ لگائی جاتی ہے۔ وہی پیسہ اللہ اکبر کبیرہ اگر ہم اپنے سماج پہ خرچ کرنے لگے، ہم دیکھیں آبادی میں نکل کر کے کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جن کے بالوں میں چاندی اتر کر کے آ گئی، باپ غریب ہے، رشتہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، غریب ہے کیا دے گا، گھر بار ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹی چٹائی ہے، کھٹیاں ہیں، کوئی بیٹے کا رشتہ وہاں لانے تیار نہیں ہے، کیا ملے گا؟ پہلے آدمی بلڈنگ دیکھتا ہے، پہلے مکان دیکھتا ہے، بعد میں رشتہ لے کر کے آتا ہے، پہلے مکان دیکھتا ہے، مکان اچھا ہے، مکان اونچا ہے تو پھر بیٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یاد رکھے خدا کی قسم، اس پر بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جو مال کے لیے نکاح کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اور جو میری سمجھ سنت سمجھ کر نکاح کرتا ہے اللہ دنیا میں مالدار کرتا
ہے، بعد مرنے کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، بعد مرنے کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ بیجا پانی پیسے کا اسراف نہ کرے، پانی کی جگہ پیسے کو نہ بہائے، خدا کے واسطے اپنے عرصوں کو ہلکا کر لے، آراس کی محافل و مجالس کو ہلکا کر لے، قرآن خوانی ہو کر کے، چند خطیب آ کر کے، منقبت شریف ہو کر کے، نعت پاک ہو کر کے، کلام کی تلاوت سے محفل کا آغاز ہو کر کے بھی عرص ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے عرص کے نام پہ پیسے کو پانی کی طرح بہاؤ۔ خدا کی قسم، اللہ کے ولی کے نام پہ جو کلیکشن کرو، اللہ کے ولی کے نام پہ جو پیسہ اکٹھا کرو، اس پیسے سے غریب بچیوں کی شادیاں کراؤ، اس پیسے سے اپنی آبادیوں میں نکلو۔ جو کوئی بیمار ہو، جو بستر پہ اللہ اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہو، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے وقت پہ صحیح علاج بھی نہ مل رہا ہو، مت دیکھو مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر تمہارا پڑوسی غیر مسلم بھی ہے، اگر تمہارا پڑوسی خیر بھی ہے، خدا کی قسم، والجار ذی القربى والجار الجنوب، قریب کے پڑوسی کو بھی اچھے سے دیکھو اور دور کے پڑوسی کو بھی اچھے سے دیکھو۔ نبی فرماتے ہیں دروازے پہ جب کوئی آ جائے مذہب دیکھ کے مدد مت کرو، اللہ اکبر کبیرہ، بھوکے کو کھانا کھلا دو، پیاسے کو پانی پلا دو، حاجت مند کی حاجت روائی کر دو۔ آقا فرماتے ہیں میں محمد تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر کے جاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کرو اللہ کے ولی کا عرس، لیکن پیسے کا صحیح استعمال کرو، بیجا استعمال نہ کرو۔ آج بھی بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی مختصر سی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا دین، اللہ نے فرمایا نا کہ عبادت کرو میری، انہوں نے عبادت ہی کو سمجھ لیا کہ نماز ہی عبادت ہے۔ اللہ نے پیسہ اتنا دے دیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا پیسہ، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، خرچ کرنے تیار نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ایسا جیسے کہ قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے، قبر میں کوئی الماری نہیں ہے حاجی جی کہ پیسے کو ساتھ لے کے جاؤ گے الماری میں جا کے رکھ دو گے۔ اور سنو، کفن میں جیب بھی نہیں ہے کہ جیبوں میں پیسے رکھ کے لے جاؤ گے، خالی جاؤ گے، خالی، سب پیسہ یہیں رہ جائے گا۔ اور مرنا بھی ضرور ہے، مرنا بھی ایک دن جانا ہے دنیا چھوڑ کے، کتنا پیار کر لو دنیا سے، دنیا موت سے نہیں بچائے گی تمہیں، کہ دنیا یہ نہیں کہے گی کہ میں اسے نہیں جانے دوں گی، دنیا بے بس ہے موت کے سامنے۔ موت کا فرشتہ اتنا پاور والا، اتنا شکتی شالی ہے، جس کا پنجہ پکڑتا ہے چھوڑتا ہی نہیں جب تک کہ بے بس نہیں کر دیتا ہے۔ پہلوانوں کو نہیں چھوڑا، بادشاہوں کو نہیں چھوڑا، وزیروں کو نہیں چھوڑا، ڈاکٹروں کو نہیں چھوڑا، ادھیکاریوں کو نہیں چھوڑا، حاکموں کو نہیں چھوڑا۔ ایک حاکم جس کے ڈنڈے میں اتنی پاور کہ ایک مرتبہ ڈنڈا دکھا دیں پورا شہر بند ہو جائے، لوگ گھروں میں جا کر کے پناہ گزین ہو جائیں، اس حاکم کو بھی موت آئی، ڈاکٹر کو بھی موت آئی، قاری صاحب کو بھی موت آئی، حاجی صاحب کو بھی موت آئی۔ تبھی تو انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مولانا کفایت اللہ کافی مراد آبادی نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ ہمیں کیا ہوا، ہمیں کیوں نہیں دکھتا؟ ہمیں اللہ کے ولی کا آستانہ تو دکھتا ہے، وہاں چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، حالانکہ مسئلہ یہ ہے ایک چادر اللہ کے ولی کے مزار پہ ڈال دو تاکہ یہ پہچان بن جائے کہ یہ قبر عام قبر نہیں ہے، یہ خاص بندے کی قبر ہے، یہ خاص کی قبر ہے، اس وجہ سے چادر ڈال دو۔ اور جب تک وہ چادر پرانی نہ ہو جائے، پوسیدہ نہ ہو جائے، دوسری چادر ڈالنے کی ضرورت نہیں، چادر پہ چادر اتنی ڈال دی، اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں اپنی یتیم بھتیجی نظر کیوں نہیں آئی، اپنی یتیم بھانجی نظر کیوں نہیں آئی، اپنی بیوہ بہن نظر کیوں نہیں آئی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے کہا تھا خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی
چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک غریب تھا سردی سے مر گیا، باہر جو ایک غریب تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کچھ کھا کے مر گیا، حاکم یہ کہہ رہا ہے کچھ کھا کے مر گیا۔ ملت کے جوانوں، اگر اللہ نے دولت دیا ہے صرف نماز پر عبادت کو منحصر نہ کرو، نماز کے علاوہ بھی اللہ اکبر گھروں سے لکھنو نماز پڑھ کے، اس لیے کہ قرآن کہتا قالوا لم نکن من المصلین، بے نمازی جہنم میں جائیں گے، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جن کو اللہ نے مال دیا تھا وہ ایک جواب اور دیں گے، کہیں گے ولم نکن نطعم المسکین، ہمارے لیے صرف نماز ہی ضروری نہیں تھی، نماز کے ساتھ ساتھ غریبوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری تھا، مسکینوں کو کھانا دینا بھی ضروری تھا، کمزوروں کی مدد کرنا بھی ضروری تھا، بیواؤں کا مداوع کرنا بھی ضروری تھا۔ جو مالدار ہے صرف نماز پڑھنے سے ان کا کام نہیں چلے گا، بلکہ رات کے اندھیروں میں انہیں نکلنا چاہیے اور اپنی آبادیوں میں چکر لگانا چاہیے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مذہب اسلام کسے کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، نام عمر بن خطاب فاروق اعظم ہے، جنہیں مراد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، داماد حیدر بھی کہا جاتا ہے۔ 27 قرآن کی آیتیں ان کی رائے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو مصلی متعین کر دیا جائے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، رب نے فرما دیا حبیب مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں عورتیں تو چادر اوڑھتی ہیں، چادر کا کچھ حصہ اپنے فیس چہرے پہ ڈال دیں۔ اللہ نے ان کی اللہ اکبر ادا کو پسند فرمایا، فرما دیا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ۔ یہ عورتیں زمانے جاہلیت کی طرح اپنے گھروں سے بے پردہ نہ نکلیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہاف آستین کے کپڑے پہن کے اور بازار میں آ کر کے نقاب ہٹا کر کے جو ڈھانٹا باندھ کے گھر سے نکلی تھی، بازار میں پہنچ کر کے ڈھانٹا کھول دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور بازار میں جا کر کے آئس کریم لے کر کے اس طرح کھا رہی ہیں جیسے کہ مردوں سے آگے نکل گئی ہیں۔ آئس کریم چل رہی ہے، کھڑے ہو کر کے ہوٹلوں پہ ناشتے کیے جا رہے ہیں، مردوں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنی جا رہی ہیں، اس طرح خرید و فروخت کر رہی ہیں۔ مرد جس کو خرید و فروخت کرنی چاہیے تھی وہ گھر میں بیٹھا ہے، اور جن عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے تھا وہ بازاروں میں خرید و فروخت کر رہی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس گھر کے مردوں کی نہ نمازیں قبول ہے، نہ روزے قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرے قبول ہے، نہ خیرات و صدقات قبول ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس گھر کے مردوں کی نمازیں قبول نہیں، کس گھر کے مردوں کے حج قبول نہیں، کس گھر کے مردوں کے عمرے قبول نہیں، کس گھر کے مردوں کی تلاوت قرآن قبول نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھروں سے نکلتی ہیں اس گھر کے مرد جو ہیں وہ دیوس ہیں، دیوس ہیں، دیوس ہیں۔ اور سنو اپنی بیٹیوں کو بے پردہ بھیجنے والوں، اپنے گھر کی عزتوں کو بے پردہ گھروں سے نکالنے والوں، قیامت کے دن تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ آقا فرماتے ایک عورت جب اس کو پکڑا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے، میرے بیٹے کو بلایا جائے، میرے شوہر کو بلایا جائے، میرے بھائی کو بلایا جائے۔ ایک عورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یہ میرا باپ ہے، یا اللہ اگر اس نے مجھے منع کیا ہوتا تو میں بے پردہ زندگی نہیں گزارتی۔ یہ میرا شوہر ہے، اگر اس نے ڈانٹا ٹپٹا ہوتا تو میں بے پردہ زندگی نہیں گزارتی۔ یہ میرا بھائی ہے، یا اللہ اگر یہ میرا بھائی مجھے گھور دیتا تو میں بے پردہ زندگی نہیں گزارتی۔ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ہر ضد پوری کیا کرتی تھی، یہ مجھ سے گرم کھانا مانگتا تھا میں اسے گرم کھانا کھلاتی تھی۔ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے کون سا ایسا خواب ہے جس خواب کی اس کی تکمیل نہ کی ہو۔ یا اللہ میں اسے اپنے سینے پہ سلاتی تھی، خود کیلے میں سوتی تھی،
اس کے پیشاب پخانے اس کے پولو پراس کو اٹھاتے تھے. یہ اللہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی. 2 سال تک اسے دودھ پلایا, عمر بھر اسے دل کے اندر رکھا. یا اللہ خود بھوکی رہی, اسے کھلایا. اگر یہ بیٹا ضد کر لیتا, امی جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا, امی جب تک میں تمہارا ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا, جب تک تم سیدہ فاطمہ الزہرا کی باندھی نہیں بنو گی, ان کی نوکرانی نہیں بنو گی, جب تک تم نمازی نہیں بنو گی, جب تک تم بے پردہ نہیں بنو گی. مالک میں اپنے بیٹے کی خاطر مالک بے پردگی چھوڑ دیتی. بیٹا اگر کہتا تو میں پروردگار نمازی بن جاتی. اللہ فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ, اسے پکڑو جہنم میں ڈال دو. عورت کہے گی 4 مردوں کو بلایا جائے, تو ایک عورت اپنے ساتھ ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کی خواہش تھی یا رسول اللہ پردے کا حکم آ جائے. رب نے فرما دیا حبیب کہہ دو زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ نکلے, بلکہ چادروں کا کچھ حصہ اپنے فیس پہ ڈال لیں, اپنے چہروں پہ ڈال لیں. آج کتنی عورتیں بے پردہ محفل کے اندر بیٹھی ہیں, کتنی عورتیں جو بے پردہ دکانداروں سے سامان خرید رہی ہیں, بے پردہ ڈھانٹا ہٹا کر کے نقاب پلٹ کر کے اللہ اکبر کھاتی بھی نظر آ رہی ہیں, پیتی بھی نظر آ رہی ہیں, کبڈی کھیلتی نظر آ رہی ہیں. انہیں سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ ذرا سنو, 27 آیتیں ان کی رائے کے مطابق قرآن میں اتری. اللہ اکبر. آدھی دنیا کے وہ بادشاہ, لیکن کرپشن کا کوئی نام نہیں, ملاوٹ کا کوئی نام نہیں. دکاندار بھی نیک ہیں, وزیر بھی نیک ہیں, حاکم بھی نیک ہیں. ہم سیلیوٹ کرتے ہیں پولیس محکمے کو. جب ہم لوگ سوتے ہیں پھر شاشن جاگتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے. سنو خدا کی قسم, سب سے پہلے جس نے گٹن کیا اس پرشاشن کا اللہ اکبر وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے. پولیس اسٹیشن دیے عمر فاروق اعظم نے, کچی سڑکوں سے ہٹا کر کے روڈوں کا انتظام کیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. لیکن خدا ترسی کا عالم یہ, خوف خدا کا عالم یہ, 18 پیبند لگا ہوا جبہ اپنے جسم پہ ڈالا کرتے تھے, اور سادگی اتنی. اللہ اکبر کبیرہ. بے چنے رجوں کے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے, اور خدا ترسی خوف الہی کا عالم یہ, مصلے پہ بیٹھ کے پوری رات روتے تھے. خادم نے پوچھا حضور ایک لمحے کے لیے بھی پلک نہیں مارا, کوئی گھٹنا گھٹ گئی. آدھی دنیا کا بادشاہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان لیڈر, آدھی دنیا پہ جس کا سکہ چلتا تھا. رو کر کے کہنے لگا ہاں سر شام خبر ملی تھی, ایک غریب چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے جنگل گیا تھا. شام کو جب اللہ اکبر بکریاں گھر کو لے کر کے آ رہا تھا, راستے میں ایک سوراخ تھا, سوراخ میں بکری کا پیر پڑ گیا اور ٹوٹ گیا. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. غریب آدمی نے اگر شکایت کر دی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں حضور کی غریب امت کا خلیفہ ہوں. اگر میں چاہتا تو وہ سوراخ بند ہو سکتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. رات میں گشت کرتے تھے. آج تو حج کر لیا, اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. ہر سال عمرہ کر لیا, اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. عمرے کا فیشن چلا ہوا ہے. 200 آدمیوں کی دعوت کرتے ہیں, 190 مالدار ہوتے ہیں, 10 غریب پکڑ لیتے ہیں, عمرے پہ چلے جاتے ہیں, فیشن کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم نبی پاک کو پتا ہے یہ میرے روزے پہ آ رہا ہے, اسے میرے روزے پہ نہیں آنا چاہیے تھا, اسے تو میری غریب امتیوں کا سہارا بننا چاہیے تھا, اسے تو ان کا دست و بازو بننا چاہیے تھا. اب ذرا آپ توجہ فرمائیں, ہمیں آپ کو گشت کرنا پڑے گا, ہمیں آپ کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا, تبھی معاشرے کو آسانی ہو سکتی ہے, تبھی اللہ اکبر کبیرہ ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں گے, تبھی پریشانیوں کا سمادھان ہو سکتا ہے. ورنہ ہوائی فائرنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. زمینی سروے کرو گے, اترو گے, تبھی تو پتا چلے گا. سیٹھ جی آتے ہی نہیں ہیں, انہیں کیا پتا چلا کس کے گھر میں چولہا نہیں جل لیا.
انہیں تو لگ رہا اپنا تو کام چل لیا ترلق میں چل رہے ہیں، انہیں کیا پتہ کون پانی میں لق میں ڈبو کے روٹی کھا رہا، آئیں گے تبھی تو پتہ چلے گا۔ آدھی دنیا کا بادشاہ مدینے کی سرزمین پہ گشت کر رہا، راستے میں ایک دروازہ جب اوپن کھلا ہوا ملا، خادم کو اندر بھیجا، دروازہ کھلا ہے، ہانڈی چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ارد گرد بچے رو رہے ہیں، ایک عورت بیٹھی ہے، عورت نے کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، میرے بچوں کو کھلانے کچھ نہیں ہے تو میں نے یہ بہانہ بنایا، لیکن کم وقت بھوک اتنی ہے آج بچوں کو سونے نہیں دیتے۔ خادم نے کہا تھا بہن کوئی شکایت؟ بولے کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ عمر فاروق اعظم سے شکایت ہے کہ وہ تو حضور کی غریب امتیوں کا اللہ اکبر سہارا بننے کے لیے بادشاہ بنا ہے، امیر بنا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے تھا۔ کہا بہن دروازہ بند مت کرنا، ابھی واپس آ رہا ہو۔ حضرت عمر دروازے پکڑے تھے، کہا حضرت غضب ہو گیا، عورت آپ کی طرف سے غصے میں ہے، آپ دوڑے دوڑے بیت المال تشریف لائے، آپ نے کھانے پینے کا سامان لیا، اس کو باندھا، لے کر کے جب چلنے لگے خود ہی کاندھے پر رکھ کے چلنے لگے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ، کیا سادگی ہے۔ اور آج آپ کسی چیئرمین پردھان کو دیکھ لو، بلیرو گاڑی لی جاتی ہے، جب تک کوئی ساتھ والا گاڑی کی کھڑکی نہ کھولے اترنے تیار نہیں ہے۔ یہ نزاکت آ جاتی ہے، بھول جاتے ہیں جو اللہ اٹھانا جانتا ہے وہ گرانا بھی جانتا ہے۔ شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے۔ سلیقہ سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ خود ہی لے کر کے جا رہا ہے، تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے ملے گی خود بخود منزل، یہ پہچان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر اس غریب عورت کے گھر پہنچے، کھانا بن کر کے تیار ہوا، تشتری میں آیا، دسترخوان پر اترا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈے لقمے کر کے ان بچوں کو کھلائے، بچے شکم شیر آسودہ ہو گئے۔ عورت نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا یا اللہ عمر کو ہٹا دے، عمر کی جگہ اسے مسلمانوں کا لیڈر بنا دے۔ حضرت عمر کو وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا اس کا مطلب بہن تو غصے میں ہے؟ بولے ہاں میں غصے میں ہوں۔ کہا چل عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا عمر کو معاف نہیں کروں گی، یہ دعا کروں گی یا اللہ تمہیں مسلمانوں کا لیڈر بنا دے اور عمر کو ہٹا دے۔ اور معافی کی بات کرتے ہو، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا دامن ہوگا، میں عمر کی شکایت کروں گی۔ اتنا سننا تھا جس کے نام سے شیطان بھی گھبرا جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جن راہوں کے مسافر عمر بن جاتے ہیں ان راہوں سے شیطان بھی نہیں گزرتا۔ یہ روب اور یہ دبدبا ہے حضرت عمر کا۔ عورت نے کہا میں شکایت کروں گی۔ حضرت عمر لرزہ بر اندام ہو گئے، رو کر کے کہنے لگے بہن جتنا کوسنا ہے آج کوس لے، جتنی گالی دینی ہے آج گالی دے لینا، قیامت کے دن عمر کی شکایت نہ کردا۔ اس عورت نے کہا تھا آخر یہ تو بتا دے عمر سے تیرا کون سا رشتہ ہے، اتنی سفارش کر رہا ہے عمر کی، اتنا حمایتی بن رہا ہے عمر کا۔ حضرت عمر نے کہا تھا بہن جس عمر کو تو کوس رہی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین پر اتر کے لوگوں کی ہیلپ کی، لوگوں کی مدد کی، خدمت خلق کی ہے۔ آج اگر مسلمان بھی یہ کام کرنے لگے تو لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، جہاں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں وہاں غریب بچوں کا بھی دست و بازو بن کر کے کچھ تعلیم دینا چاہیے، تبھی حضرات گرامی برائیوں کا خاتمہ ہوگا، ورنہ یہ غریب بچے شرابی بنیں گے آگے چل کے، یہ جواری بنیں گے آگے چل کے۔ حضرات گرامی ہمیں دست و بازو بن جانا چاہیے، ہم اپنے بچوں کا اخراجات برداشت کرتے ہیں، تو چار یتیم بچوں کو بھی گود لے لیں، پھر دیکھیں میرے نبی تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اچھا بہوار کیا جاتا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو زمین پہ بھی اترنا ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، نماز کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ
بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اے میرے پروردگار عالم، تو نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا۔ پروردگار عالم، عبادت کے بعد روزے کا ذکر ہوتا، عبادت کے بعد حج کا ذکر ہوتا۔ حج کیسی عبادت ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں رجع کا یوم ولدتہ امہ، جب حاجی حج کر کے واپس آ جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں گھر میں اس کے داخل ہونے سے پہلے اس سے مصافحہ کرو، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے اپنے لیے دعائیں کراؤ، اس لیے کہ وہ خود بخشا ہوا ہے، اور جس کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اللہ اسے بھی بخش دے گا، وہ مغفرت شدہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حج کر کے ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ذرا غور فرمائے، ایسی عظیم عبادت کا ذکر ہوتا رب کے عبادت کے بعد، لیکن اللہ نے حج کا ذکر نہ کیا، اللہ نے روزے کا ذکر نہ کیا، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر ذکر کیا ہے، اپنے حق کے بعد اگر کسی کا حق بیان کیا ہے تو وہ ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔ وجہ یہ ہے بندے کی تخلیق کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے وہ رب تعالیٰ ہے، ایک سبب ظاہری ہے وہ ماں باپ ہے۔ وہ لوگ کسی کو ڈائریکٹ پیدا نہیں کیا، جب پیدا کرنا مقصود ہوا اللہ نے باپ کی پشت میں رکھا، باپ کی پشت سے منتقل کر کے ماں کے شکم میں رکھا، سبب ظاہری والدین کو بنایا۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کے بعد اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ جوانوں کیا کرنا ہے؟ والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو جنت کو ماں کے قدموں سے جوڑ دیا۔ حضور کی ایک حدیث سنو، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تمہاری آخرت کو تمہاری ماں کے قدموں سے جوڑ دیا گیا۔ اب اگر کسی کو جنت چاہیے، اب اگر کسی کو داخلہ بہشت چاہیے، جنت کا داخلہ ایڈمیشن چاہیے، تو اسے اپنی ماں کی خدمت کر دے چاہیے، ماں کی اطاعت و فرما برداری کر دے چاہیے، ماں کے قدموں کو چومنا چاہیے۔ اب اگر کسی کو جنت کا دروازہ کھلوانا چاہیے تو اسے باپ کی اطاعت و فرما برداری کر دے چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور یاد رکھو حضور پاک علیہ السلام کی حدیث اور پڑھ لگا ہو، حضور فرماتے ہیں ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے تو باپ کی خدمت سے عرش کے مالک کی رضا ملتی ہے۔ رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ میں بھی مانتا ہوں اس عذر کو، جو عذر آپ پیش کرتے ہیں کہ حج بہت مہنگا ہو گیا، صاحب مہنگا تو ہو گیا، لیکن کیا گھر میں ماں باپ زندہ نہیں ہے؟ جا کر کے ماں باپ کا چہرہ دیکھو۔ حضور پاک نے فرمایا جس نے سویرے سویرے ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ حج مہنگا ہے، یہ تو بہت سستا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پیر فقیروں کی دست بوسی بعد میں کرو، سب سے پہلے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چومو، سب سے پہلے اپنے باپ کی پیشانی کو چومو، اپنی ماں کے قدم چوم کے سفر کرو، پھر دیکھو کامیابی تمہارے قدم نہ چومے تو میرا نام بدل دینا۔ منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آدمی اپنی ہتھیلی پہ جان لے کر کے گھر سے نکلتا ہے، وہ لوگ نکلتا کہ نہیں نکلتا ہے؟ کتنی ماؤں کے لال ایسے ہیں جو گھر سے زندہ نکلے تھے لیکن واپسی میں ان کی لاش آئی ہے، واپسی میں وہ مردہ لاش ہو کر کے آئے ہیں۔ آخر اللہ اکبر، موت ہماری گھات میں لگی ہے، کہیں بھی موت آ سکتی ہے، لیکن یاد رکھو خدا کی قسم جب ہم اپنے دامن میں ماں باپ کی دعائیں لے کر کے نکلیں گے، حوادثات زمانہ ہم سے ٹکرائے گی، گزر جائے گی، ہمارا بال بھی پیکا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم تنہا نہیں نکلے ہیں، اپنے دامن میں اپنی ماں کی دعائیں لے کر کے نکلے ہیں، اپنے پیچھے اپنے باپ کی دعائیں
دعائیں لے کر کے نکلے ہیں، یہ کیا کرے گا حوادثات زمانہ ہماری عدم موجودگی میں؟ گھر باپ اللہ اکبر مصلی بچھا کر کے اولاد کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی اور ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قیامت جیسا اس کے دل پہ منظر ٹوٹ جاتا ہے کہ رشتہ جس کی بیٹی کا بھی جڑ کے ٹوٹ جاتا ہے۔ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں، گھر کو واپس آتے ہیں، رات کے 3 بجے بھی آتے ہیں، ہمارے والدین ہماری عدم موجودگی میں ہمارے لیے جاگتے ہوئے ہوتے ہیں، سلامتی کی بھیک اللہ سے مانگتے ہوئے ہوتے ہیں۔ رات کے جس وقت بھی دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ماں باپ دروازہ کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیوی ہے گھر کے اندر، بچے ہیں گھر کے اندر، لیکن سو جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ ہیں، جب تک لخت جگر نور نظر پلٹ کے واپس آ نہیں جاتا انہیں نیند بھی نہیں آتی ہے۔ زور سے بولو، انہیں نیند بھی نہیں آتی ہے۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، جو خود نہ کھائے ہمیں کھلائے اسے باپ کہتے ہیں، جو خود نہ پہنے ہمیں پہنائے اسے باپ کہتے ہیں۔ ماں روٹی کھلاتی ہے لیکن روٹی کا انتظام باپ کرتا ہے، ماں کپڑے پہناتی ہے، کپڑوں کا انتظام باپ کرتا ہے۔ جس نے کبھی سکون نہ پایا وہ باپ ہے، دن رات جس نے خود کو جلایا وہ باپ ہے۔ ماں نے کھلائی پیار سے بچوں کو روٹیاں، اور روٹیاں کما کے جو لایا وہ باپ ہے، روٹیاں کما کے جو لایا وہ باپ ہے۔ دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ ایسی ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ آج میری ملت کے جوانوں کو باپ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب جنازہ اٹھ جاتا ہے باپ کا پھر باپ سمجھ میں آتا ہے۔ میری ملت کے جوانوں، باپ اس سوکھے ہوئے درخت کی طرح ہے جو پھل نہیں دیتا لیکن اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو سورج کی تپش سے ضرور بچاتا ہے۔ باپ چھت کی طرح ہے، جب چھت سلامت ہے بارش کا پتہ نہیں چلتا، آندھی طوفان کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب سر پہ چھت نہیں ہوگی بارش بھی پریشان کرے گی، ہوائیں بھی پریشان کریں گی، طوفان سے بھی اللہ اکبر ٹکراؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، بھور میں پھنس جاؤ گے۔ باپ چھت کی طرح ہے، چھت کی طرح۔ باپ کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی درد نہیں ہوتا، باپ کے ہوئے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تمام دردوں کو، تمام جھٹکوں کو، تمام تکالیف کو وہ اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے۔ ڈاکٹروں کی دوائی کا مسئلہ ہو باپ خود بل کرتا ہے، مکان کا مسئلہ ہو باپ خود بناتا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہو باپ خود کر کے دیتا ہے، بیاہ منگنے کا مسئلہ ہو باپ خود کر کے دیتا ہو، اسکول کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہو باپ خود کرا کے دیتا ہے، کورس لا کر کے دیتا ہے۔ خود ان پڑھ ہے، اولاد کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے؟ میں کہتا ہوں اس زمین کے اوپر واحد اکیلا تنہا ایک رشتہ باپ کا ہے جو اپنے بچوں کی ترقی چاہتا ہے، ورنہ لوگ تمہارے اونچے مکانوں سے حسد کرتے ہیں، لوگ تمہاری ترقیوں کے حاصل ہو جاتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ایک باپ ہے، باپ جو تمہاری ترقی سے خوش ہوتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، تمہیں پڑھا لکھا کر کے سماج میں ایک عزت دار بیکتی انسان بنا کر کے دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں اونچا دیکھنے کے لیے خود نیچا ہو جاتا ہے، تمہیں اعلیٰ دیکھنے کے لیے خود چھوٹا بن جاتا ہے۔ لیکن افسوس، جب تم کمانے کے لائق ہوئے، جب تم کامیاب ہوئے، تم نے باپ کو اگنور کر دیا، باپ کو گھر کے دھکے دے کر کے نکال دیا۔ نادان ظالم بیٹے، تو نے باپ کو نہیں نکالا، خدا کی رحمت کو گھر سے نکالا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ بوڑھے ماں باپ جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، اسٹیشنوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، بس اسٹینڈ پہ ہاتھ میں کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، ایک سوال تو لازم بنتا ہے نا، ان کے بھی تو بچے ہوں گے، کہاں گئے وہ مردود بیٹے جو باپ کو بڑھاپے کے وقت میں گھر سے دھکے دے کر کے نکال دیے؟ میں بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، جوان کی خواہش ہوتے ہیں، جوان
انسان کے تو سپنے اور خواب ہوتے ہیں، ہر جوان اپنے ہمسائے سے بڑا مکان بنانا چاہتا ہے، اپنے ہمسائے سے بڑی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، اپنے ہمسائے سے بڑا فون موبائل خریدنا چاہتا ہے، لیکن بڑے میاں تمہارا کیا خواب ہے کہ تم بڑھاپے میں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہتے یہ فیشن اور خواب نہیں ہے، بچوں نے دھکے دے کر کے نکالا ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگنے پہ مجبور ہے۔ ملت کے جوانوں، ماں باپ کی خدمت اس معنی کر کے بھی کر لو کہ آج ماں باپ کو بڑھاپا آیا ہے، کل کو تمہیں بھی بڑھاپا آئے گا، خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی، خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی، اس زندگی میں تم کو بڑھاپا بھی آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ اچھا لگ رہا آپ کا؟ دل لگ رہا ہے؟ تو ماں کا دودھ پیا ہے تو بولو سبحان اللہ، اور ڈبے کا پیا ہے تو خاموش بن کے بیٹھی۔ اب آپ ذرا ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا دیجئے، احساس دلا دیجئے ماں کا دودھ پیا ہے، کیا شان ہے؟ ایک شعر سن لو ماں کے دودھ پہ، سنا دو تو ایک مرتبہ اور کہہ دو سبحان اللہ۔ نعمت دیکھیے ماشاءاللہ، بوڑھے بھی بول رہے ہیں ماں کا دودھ تو وہ دودھ ہے، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ صدقہ بھی دے دیا ہے، نظر بھی اتار دی، دولت سکون چین سب مجھ پہ وار دی، ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ بولو بولو، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ ماں کے انتقال کے بعد سمجھ میں آئے گا، شاعر کہتا ٹھنڈا کھانا کھا لیتا ہوں، گندا کپڑا پا لیتا ہوں، غصہ سارا پی جاتا ہوں، ہر دکھ پہ لب سی جاتا ہوں، ساری باتیں سہ لیتا ہوں، ٹھنڈا ہو کے رہ لیتا ہوں، اب کسی سے کچھ نہیں کہنا، غم میں بھی ہے ہنستے رہنا، ارے دیکھا زمانہ تو یہ مان گیا، اس حقیقت کو پہچان گیا، چندہ بھی ہے یہاں سورج بھی تیرے جیسا اجاگر کوئی نہیں، یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے، دنیا میں میری ماں کے برابر کوئی نہیں، ماں پیار کرتی نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، ماں محبت نہیں کرتی زمانے کے لیے، کسی لالچ نہ کسی غرض کو پانے کے لیے، بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے، وہ ماں جس کے پاس چند کھجور ہے مختصر سا پانی، وادی غیر ذی ذرا میں ہے، پانی ختم ہوا کھجوریں ختم ہوئی، بیٹے کو جب دودھ نہ اترا ماں اپنے لیے پریشان ہوئی، بیٹے کے لیے پریشان ہوئی، اور بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے اور ماں اللہ کی ولیہ ہے، وادی غیر ذی ذرا میں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اللہ اکبر، ابھی وہ بھی تعمیر نہیں ہوا ہے، طوفان نوح کے بعد 400 سال اسی طرح کھنڈر پڑا رہا، ایک لال ریڈ سا ٹیلا سا باقی رہا تھا، ورنہ کعبے کا نشان تک باقی نہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ماں اسی لال سے ٹیلے کے پاس میں کعبے کے پاس میں بٹھا کر کے لٹا کر کے دو پہاڑیوں پہ آئی ہے، ایک کا نام ہے صفا ایک کا نام ہے مروہ، اللہ اکبر کبیرہ، صفا پہاڑی پہ آ کے پانی کا چشمہ تلاش کیا، پانی مل جائے میرے پیلوں بیٹے کو دودھ اترے گا، بیٹے کو پانی پلاؤں گے دودھ اترے گا تو بیٹے کو دودھ پلاؤں گے، بیٹے کو پانی پلاؤں گے، اماں صفا پہاڑی پہ پانی کا چشمہ تلاش کر رہی ہے، مل نہیں پا رہا ہے، بیٹے کا خیال آیا وادی غیر ذی ذرا ہے، یہاں تو کھیتی باڑی بھی نہیں ہے، بنجر زمین ہے، گرگ زادے ہیں، بھیڑیے ہیں، بہائی میں چوپائے ہیں، یہاں تو بیٹے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے عرش کے مالک کے، پروردگار بیٹے کی حفاظت فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب بیٹے کا جب خیال آیا تو ماں دوڑ رہی ہے، ماں بھاگ رہی ہے، سبحان اللہ، جتنی جگہ ماں بھاگی ہے، ماں دوڑی ہے، حضرت حاجرہ دوڑی ہے، اتنی جگہ تک ریڈ نشان ہری لائٹ لگا دی گئی ہے، گرین لائٹ لگا دی گئی ہے، آج بوڑھا آدمی بھی اس جگہ دوڑتا ہے، بوڑھی عورت بھی دوڑتی ہے، جوان بھی دوڑتا ہے، اللہ کو دوڑنا پسند آ گیا، عمرہ کرنے والوں کے لیے حضرت حاجرہ کی سنت قرار دے دیا گیا کہ اگر چاہتے ہو اللہ تمہارے عمرے کو قبول فرمائے تو جہاں میری بندی حاجرہ دوڑی ہے تم بھی دوڑو، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت حاجرہ دوڑی ہے اور پھر مروہ پہ آئی ہے، مروہ آ کے غور و فکر کیا، پانی نہیں ملا، پھر مروہ سے ریٹن آئی صفا، اللہ اکبر، پانی نہیں ملا،
صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، صفا سے مروہ 7۔ 7واں چکر جب ہوا ہے تو کیا دیکھا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سر کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں۔ پرندوں کا اڑنا اس بات پہ دال اور قرینہ ہے کہ میرے بیٹے کی انگلی کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکل پڑا ہے۔ حضرت جبریل نے آ کر کے پر مارا ہے، پانی کا چشمہ نکلا ہے۔ حضرت ہاجرہ آئی ہے، پانی کا بہاؤ دیکھا ہے، ڈول لگاتی گئی، ریت سے لگاتی گئی، زمزم کہتی گئی، زمزم زمزم۔ آب زمزم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ نے ریت سے اس کے بہاؤ کو روک دیا، زمزم کہہ دیا، پانی وہی رک گیا۔ اب آپ کہو گے مولانا پانی تو پیاس تشنگی کو ختم کرتا ہے، عورت پانی ہی پانی پیے پھر دودھ کیسے اترے گا؟ تو سنو، آب زمزم کی یہ خاصیت ہے، اگر پیاسا پیتا ہے تو پیاس مٹاتا ہے، اور بھوکا پیتا ہے تو بھوک ختم کرتا ہے، اور بیمار پیتا ہے تو اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تبھی تو شاعر نے کہا تھا سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دیکھ، کوئی ابو لہب نہ مٹا پائے گا تجھے۔ نادان میرے آقا کا دامن پکڑ کے دیکھ، نادان میرے آقا کا دامن پکڑ کے دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں جس باپ کو بیٹا دیا تھا، بوڑھاپے کی لاٹھی تا عصائے پیری جو بیٹا تھا، لیکن جو اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے کو بصر و چشم قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رب کے فیصلے کو قبول کیے ہیں، بیٹے اور بیوی کو وادی غیر سیسرا میں چھوڑ دیا، آب زمزم کا چشمہ نکلا۔ خواب آیا حضرت ابراہیم کو، ملک شام میں رہتے تھے، اب مکے میں آ کر کے رہنے لگے۔ ابراہیم قربانی کرو، آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر خواب آیا قربانی کرو، 100 اونٹ پھر قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر خواب آیا، عرش کی مولا لگاتار یہ کے بعد دیکھ رہے، دونوں دن 100 اونٹ ذبح فرما دیے۔ کس چیز کی قربانی مانگی جا رہی ہے؟ اشارہ کر دیا جائے، اشارہ ہوا جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے وہ ہماری راہ میں قربان کرو۔ کھانا بچ جاتا ہے تب تم غریبوں کو کھلاتے ہو، بیٹی کی شادی میں MP MLA کو بلاتے ہو، مالداروں کو بلاتے ہو، غریبوں کا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا۔ حالات یہ ہے، باپ ان پڑھ ہے، تایا چچا پڑھا لکھا ہے، کوئی دوست پوچھنے لگے یہ کون ہے تو باپ کو تایا بتا دیا جاتا ہے، اور تاؤ کو اللہ اکبر باپ بتا دیا جاتا ہے۔ یہ حرام ہے، حرام، خدا کی قسم نسب بدلنا حرام ہے۔ اللہ نے جو بنایا ہے اسی میں خوش رہو۔ آج کچھ لوگ چاہتے ہیں یار سیدوں کے ہاتھ بہت چومے جاتے ہیں، سیدوں کی بڑی خدمت کی جاتی ہے، تقریر نہ کرے پھر بھی لفافے دیے جاتے ہیں، یہ تقریر بھی نہ کرے تب بھی مسافے ان سے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کا مس یوز کیا اور اپنے آپ کو سید کا نام سے مشہور کرانا شروع کر دیا۔ اور لوگوں یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہاں کب تک عزتیں حاصل کر لوگے؟ ایک دن آئے گا اور تمہاری بھی پول کھل جائے گی۔ یاد رکھو نسب بدلنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے اپنا نسب بدلا نہ تو اس کے فرض قبول ہیں اور نہ اس کی نفل قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہے۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب نے فرمایا جو سب سے زیادہ پسندیدہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پاؤ گے جب تک سب سے زیادہ پسند اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو گے، اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو گے۔ صدقہ بھی دینا ہو وہ کپڑا مت دو جو پھٹ گیا ہو، جو تمہیں جیکٹ پسند ہو وہ کسی مطلب کیا ہے فقیر کو پہناؤ، جو جوتا تمہیں سب سے زیادہ ریڈ چپ والا اچھا لگتا ہو وہ کسی ننگے انسان پیر والوں کو پہناؤ، تب دیکھو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ جوتا چھوٹا ہو گیا، جوتے کا کلر اتر گیا، بولے دے دینا کسی غریب کو۔ او میرے بھائی، اگر راہ خدا میں دینا چاہتے ہو تو سب سے اچھی چیز دو، جو تمہیں بھائے، جو تمہیں پسند آئے، جو تمہیں اچھی لگے، اسے راہ خدا میں دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑھاپے میں دوسرے عقد ثانی سے ہاجرہ کے نکاح، حضرت ہاجرہ سے جو بیٹا ملا، اللہ اکبر، وہ سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا میں میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟
قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، وہ کام کیجئے جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہت تو صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ باپ بیٹے کو لے کر کے چلا، اللہ اکبر کبیرہ، شیطان کے پیٹ میں درد اٹھا، سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کو اس نے ورغلانے کی کوشش کی۔ شیطان جو ہے نا عورت کے ذریعے جلدی حملہ کرتا ہے، عورت سے بچ کر کے رہو، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی بیوی سے نہیں، اس سے پیار کرو۔ سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، عورتوں سے بچ کے رہو، تم اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرو، اللہ کسی دوسرے کی بیوی کی عزت کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری بیویوں کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم نیک رہو، تمہارے گھر کی عورتیں بھی نیک رہیں گی۔ اگر تم بد چلن ہو گئے تو پھر یہ قرض ہے تمہارے گھر سے ہی ادا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ دیں ملت کے جوانوں، میرے نبی نے تو ایک موقع پہ فرمایا تھا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا دشمن کی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ باپ بستر پہ پڑا ہے، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، گھر میں فاقہ ہو رہا، لڑکی بحالت مجبوری چوراہے پہ نکلی، طوائف بننے کی اس نے کوشش کی، کوئی میرے ریٹ لگا دے اور میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو کھانے پینے کا سامان مل جائے۔ صبح سے شام ہو گئی، کسی نے اس کی طرف نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ شام کو بیٹی جب آئی، باپ نے بستر پہ اٹھ کے کہا تھا، میری بیٹی تو نے عزت کا جنازہ نکال دیا۔ بیٹی نے کہا تھا، باپ گئی تو بے شک تھی، لیکن سب لڑکیوں کے ریٹ لگے، کسی نے میری طرف نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ باپ بستر مرگ پہ تھا، بیمار تھا، جھٹکا دے کر کے بولا، میرے لال تجھے کیسے دیکھ سکتا کوئی نظر بھر کے گندی نظر تے، تیرے باپ نے بھی کسی بیٹی کو گندی نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کما دل تدان، جیسی کر دی ہے ویسی بھر دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا میری ملت کے جوانوں، اللہ اکبر کبیرہ، شیطان عورتوں کے ذریعے جلدی کامیاب ہو جاتا، عورتوں کو پیش کر دیتا، اور اس کی طاقت نہیں چلتی کسی مرد مومن پہ۔ تو شیطان حضرت ہاجرہ سے آ کے بولا، کہاں لے گئے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو، تمہارے ہسبینڈ؟ کہا دعوت میں، بولے دعوت میں نہیں، ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کوئی باپ ایسا کرتا ہوگا؟ شیطان نے کہا تھا اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے تیور دکھائے، کہا اللہ کا حکم ہے، ایک بیٹا ہے 100 بیٹے بھی ہوں، یک بات دیگر بصر و چشم سب کو قبول کر، سب کو پیش کر دوں گے، اف تک نہ کہوں گے۔ شیطان حضرت ابراہیم سے بولا، بڑے میاں اپنے خواب کو سچ سمجھ رہے ہو؟ تمہارا خواب اللہ اکبر خواب ہی تو ہے، بیٹے کو کیوں کھونے جا رہے ہو؟ کہا مردود، ہٹ جا شیطان رجیم، میں نبی ہوں اللہ کا، نبی کا خواب جھوٹ پہ مشتمل نہیں ہوتا، صدق پر مشتمل ہوتا ہے، صدق پر مبنی ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا۔ شیطان کا حملہ یہاں بھی نہ چلا۔ حضرت اسماعیل سے بولا، تمہارے ابو تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ دعوت، بولے دعوت میں نہیں، تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ بولے کوئی باپ ایسا کرتا ہوگا؟ بولے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل نے بھی تیور دکھائے، اللہ کا حکم ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آگے بڑھتے رہے باپ بیٹے وادی مینا کی طرف۔ آج 8 ذی الحجہ کو جو حاجی جاتے ہیں نا مینا کی طرف، یہی سنت ابراہیمی ہے، اللہ اکبر، جو حضرت ابراہیم بیٹے کو لے کر کے چلنے 8 ذی الحجہ کو کہاں پہنچتے ہیں؟ وادی مینا میں ظہر عصر مغرب عشاء فجر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، پھر 9 تاریخ میں وقوف عرفہ کرتے، یوم العرفہ کہا جاتا ہے، وہ حج کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ مزدلفہ ہوتے ہوئے 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کے دن کہاں آتے ہیں؟ پھر مینا میں آ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، شیطان ایک موٹا فروا جانور بن کے بیٹھ گیا، راستہ روک لیا۔ شیطان 3 جمرات پہ حاجی کنکر مارتے ہیں نا، 7 کنکریاں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کنکر ماری تھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا اب کیا کروں، یہ تو جانور بن کے بیٹھ گیا۔ رب نے فرمایا 7 کنکریاں مار دو، کنکریاں ماری، وہ بھسم ہو گیا۔ پھر تو دوسری جگہ بیٹھ گیا، پھر کنکریاں ماری، پھر تیسری ختم ہو گیا، تیسری جگہ پھر بیٹھا، پھر کنکریاں ماری، 21 کنکریاں ماری، کام اس کا ختم ہو گیا۔ وادی مینا میں باپ بیٹے کو لے کر کے پہنچا۔ آج تینوں جمرات پہ حاجی حجن کنکرے مارتے ہیں۔ اللہ اکبر، جمرہ عقبہ، وسطیٰ، کبریٰ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو، جب وادی مینا میں لے کر کے چلے، حضرت اسماعیل نے کہا تھا، بابا میری 3 خواہشیں ہیں، 3 وصیتیں ہیں، میرا خون آلودہ کپڑا جب ذبح کر دو، یہ جا کر کے میری امی کو دے دینا تاکہ ان کا غم ہلکا ہو جائے، اس خون سے لت پت کپڑے کو دیکھ لیں، ان کا دل ٹھنڈا ہوگا، مرہم لگنے کے کام آئے گا یہ کپڑا۔ دوسری میری وصیت یہ ہے، جب
آپ میری گردن پہ چھری چلائیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، اس لیے کہ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا ہے، دعائیں مانگ مانگ کے تمہیں ملا ہے۔ تمہاری میں بڑھاپے کی لاٹھی ضرور ہو، لیکن یاد رکھو میں یہ نہیں چاہتا کہ جب میری گردن پہ چھری چلے میری محبت خدا کی محبت پہ غالب نہ آ جائے، کہیں تمہارا ہاتھ رک نہ جائے۔ اللہ اکبر، اس لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا۔ تیسری وصیت خواہش یہ ہے کہ میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو رسی سے نہ باندھنا۔ بولے کس لیے؟ بولے اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ نہ سکے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے باندھنے کی نوبت آئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا، چھری کو چلانا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جب بچاتا ہے تو چھری تلواریں فیل ہو جاتی ہیں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر، چھری نے کام کرنا بند کر دیا، برابر میں پڑے پتھر پہ چھری کو مارا رب کے خلیل نے، تو چھری نے پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور فرمایا تھا چھری تو نے مستحکم چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، میرے بیٹے کا ریشم جیسا گلا نہیں کاٹ دے۔ چھری نے کہا تھا ابراہیم تم کہتے ہو کٹ جا، رب تبارک و تعالی 70 مرتبہ کہتا ہے چھری کھال کٹنا تو بڑی بات ہے، اس کا بال بھی پھینکا نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہاری مانو یا رب کی مانو۔ دوبارہ پھر کوشش کی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، زمین ششدر ہے، خیر آسمان ششدر ہے، چشم فلک نے عشق و عقیدت و محبت کا اس سے قبل یہ منظر دیکھا نہ تھا۔ بڑھاپے کی عمر میں 90 سال کی عمر میں ایجڈ کا انسان کو ایک بیٹا ملا ہو، وہ بھی رب کے نام پہ وادی مینا میں لا کے ذبح کر رہا ہو۔ آسمان حیران ہے، زمین حیران ہے، فرشتے حیران ہے، مالک یہ کیا ہو رہا ہے؟ رب کی مشیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کر دے وہی تو میرا خلیل ہے، وہی تو میرا پیغمبر ہے۔ دوسری مرتبہ کوشش کی ہے، رب نے فرمایا جبریل جنت سے دمبا لے کر کے جاؤ، دمبا لے کر کے آ گئے، اسماعیل کو کھینچ لیا، دمبے کو پیش کر دیا، چھری چلی لیکن اسماعیل کی گردن پہ نہیں، دمبے کی گردن پہ چھری چلی ہے، دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام برابر میں کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں، دیکھا کہ جبرائیل بھی کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب تیزی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی ہے تو کیا دیکھا؟ یہ تو بلبل سدرا ہے، یہ تو جبریل ہے۔ حضرت جبرائیل پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ تو بلبل سدرا ہے، یہ تو فرشتوں کے سردار ہے۔ تکبیر تشریق کا مجموعہ بتا رہا ہوں، تینوں کے کلام کے مجموعے کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر تو حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، بخوشی خوشی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں بتانا چاہتا ہوں خدا کی قسم، یہ ہے اللہ کے وہ مقبول بندے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر قربانی کو دے کر کے گزر گئے، ہر اثار کو دے کر کے گزر گئے۔ ہم کون سی قربانی دے رہے ہیں؟ ہم یہ رونا روتے ہیں کیا ہوگا اسلام کا، کیا ہوگا اسلام کا؟ کچھ نہیں ہوگا، اپنی فکر کرو، اپنی فکر۔ اسلام کو تو خون دے کے فاطمہ زہرا کے لخت جگر نے بچا لیا، ایسا بچایا ہے قیامت تک حسین کے نانا کا دین زندہ رہے گا۔ اپنی فکر کر، اپنی نہ نماز پڑھ رہے ہو، نہ روزہ رکھ رہے ہو، نہ ماں باپ کو کھانا دے رہے ہو، نہ بڑوں کی عزت ہے، نہ چھوٹوں پہ شفقت ہے۔ اپنی فکر کرو، نہ قرآن پڑھ رہے ہو، نہ نماز پڑھ رہے ہو، نہ زکوٰۃ دے رہے ہو، نہ روزہ رکھ رہے ہو، حالانکہ یہ اسلام کے ارکان، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مال دیا ہے، حج کرنا، سمجھ نہیں آپ؟ لیکن ہم سب سے کورے ہیں، صفر۔ بس میں اپنی بات کو یہیں پہ اختتام پذیر کر رہا ہوں۔ ملت کے جوانوں، یہ ایک یادگار ہے، قربانی کے دنوں میں، ان ایام میں قربانی ہی کرنا افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ موٹا تازہ جانور لائیں، اللہ کے نام پہ پیش کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نام پہ پیش کریں۔ حضرات گرامی، بس میں نے آپ سے ڈاکٹر صاحب بس
جس بات کو بتانے کے لیے میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی، 1 منٹ میں اسے پورا کر دیتا ہوں۔ حج کا ایام چل رہے ہیں، حج کے ایام دیکھو، ماں کی شان دیکھو، حج کے ایام چل رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مالک بن دینار حج کرنے گئے ہیں، کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، حاجیوں کا آپ نے ایک کراؤڈ دیکھا، جمع غفیر دیکھا، سو گئے، اور آپ کی دن میں یہ سوچ بنی کہ اللہ تو نے سب کے حج قبول کر لیے، کسی کا رد بھی کر دیا۔ رات کو خواب دیکھا کہ ایک ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج رد کر دیا، سب کے حج قبول کر لیے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے پہنچ گئے، حج حاجیوں نے کر لیا ہے۔ اس خیمے میں پہنچے جہاں بلخ والے تھے، پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ کہا وہ تو بہت نیک آدمی ہے، پہاڑ کے اس پار ہے۔ جھٹکا سا لگا، اللہ کہتا حج قبول نہ کیا، ساتھ والے کہتے بہت نیک ہے۔ اس کے پاس پہنچے، جا کر کے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا، جیسے اس نے سلام پھیرا، مالک بن دینار نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ کہتے میں چونک پڑا، اسے تو میرا نام بھی آتا۔ اس نے کہا اور تعجب کی بات بتاؤ، تم یہی تو بتانے آئے ہو کہ اللہ نے میرا حجرت کر دیا؟ کہتے میں نے کہا تو اللہ اکبر، اتنی بصیرت والا، اتنی فراست والا، اللہ نے اس کا حجرت کیا۔ کہتے ہیں وہ حادثہ بتاؤ کس وجہ سے اللہ تمہارے حج کو رد کر رہا ہے؟ کہتے ہیں مالک بن دینار، تم پہلے انسان نہیں ہو جو مجھے بتانے آئے ہو، تم 24 میں ہو، لگاتار کنٹینیو 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں۔ جب حج مکمل ہو جاتا کوئی نہ کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارا حج رد کر دیا، اس بار تم بتانے کے لیے آئے ہو۔ عزیزان ملت اسلام، مالک بن دینار کہتے ہیں کون سا گناہ تم سے ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مالک بن دینار سے محمد بن ہارون بلخی نے کہا تھا اللہ نے مجھے دولت دی، میں عیاش ہو گیا، شراب پینے لگا۔ رمضان شریف کا پوتر مہینہ تھا، جب میں عزیزان ملت اسلامیہ گھر میں آیا تو افطار کا وقت قریب تھا، عصر مغرب کے درمیان۔ میری ماں تنور پر روٹی بنا رہی تھی، میں نے ماں سے روٹی مانگی، ماں نے کہا بیٹے رک جاؤ، ابھی افطار کے وقت سب کے ساتھ میں شامل ہو کے کھانا۔ میں نے کہتے ہیں میں نے ماں کو جھٹکا دیا، اور یہ کہا جھٹکا دے کر کے میں نے ماں کو جھٹکا دیا، اور میری ماں تنور میں جا کر کے گر گئی۔ گھر والوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا، میری ماں جل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح کو نشہ اترا، میں باہر آیا، میں نے دیکھا گھر میں روبہ پٹائی ہے، سب رو رہے ہیں، میری بیوی گھر چھوڑ کے جا رہی۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا اے ماں کے قاتل مجھ سے دور ہو جا، تو اپنی ماں کا نہ ہوا میرا کیا ہوا؟ کہا ہوا بتاؤ تو صحیح، ہوا تو ہوا کیا ہے؟ گھٹنا کون سی گھٹی ہے بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ تم نے ماں کو قتل کر دیا۔ کہاں ہے؟ قبرستان میں۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تمہاری جلی ہوئی ماں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میرا چہرہ بھی نہ دکھانا، ماں تم سے ناراض ہو کر کے دنیا سے گئی ہے۔ کہتے ہیں اب تم سب گھر میں رہو، میں گھر چھوڑ لگا ہوں۔ بولے جس ہاتھ سے میں نے ماں کو دھکا دے کے قتل کیا تھا، میں نے کلہاڑی سے اپنا وہ بازو سمیت ہاتھ کاٹ دیا، اور میں جنگلوں میں نکل گیا، اللہ اللہ کی ضربیں لگانے لگا، معافی مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اگر ماں کے قاتل کے لیے کوئی بخشش کا راستہ ہو مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، 70 ماؤں سے زیادہ تم محبت کرتا، مجھے معاف کر دے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو رہرب منزل کی نہیں۔ مالک بن دینار سے محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں پھر حج کرنے کے لیے میں آ گیا، حج مکمل ہوا، کسی اللہ کے ولی نے آ کر کے کہا تمہارا حج اللہ نے رد کر دیا۔ دوسرے سال آیا، پھر مجھ سے یہی کہہ دیا گیا، میں پورے سال توبہ اللہ کرتا ہوں، حج کرنے آ جاتا ہوں، پھر سب کے حج ہو جاتے ہیں تو مجھ سے کہا جاتا ہے تمہارا حج رد ہو گیا، تمہارا حج رد ہو گیا، رد ہو گیا، تم 24 میں آنے والے ہو جو تم مجھے بتانے آئے ہو، اللہ نے میرا حج رد کر دیا۔ اتنا سنا، تھپڑ مار کر کے مالک بن دینار واپس آ گئے، رات کو سوئے ہیں، حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا مالک بن دینار تم نے تھپڑ کیوں مار دیا بلخی محمد بن ہارون بلخی کے؟ کہا یا رسول اللہ وہ ماں کا قاتل ہے، میرے نبی فرماتے ہیں سچ ہے تم نے اس کے تھپڑ مار دیا، لیکن خدا کی رحمت سے اسے دور نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں مالک بن دینار قیامت کے دن اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ یا رسول اللہ کہ ماں کے قاتل کو بھی بخش دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، جب اللہ اس کی ماں اللہ کی بارگاہ میں کہے گی یا اللہ میرے بیٹے کو بلایا جائے، اس کے خلاف مقدمہ کرے گی تو اس کی گرفت ہوگی، فرشتے پکڑ کے جہنم کی سمت لے کر کے چلیں گے۔ وہ مالک بن دینار میرے نبی فرماتے محمد بن ہارون بلخی کہے گا اے میری ماں مجھے بچا لے، اے میری امی مجھے بچا لے، فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ میں ماں کو خیال آئے جائے گا، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے پیار کو محبت کہتے ہیں، ماں کے پیار کو ممتا کہتے ہیں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا بچہ تو سوکھے میں ہے، گیلے میں سو جاتی ہے ماں،
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मालिक बिन दीनार से मेरे नबी ने फरमाया तीसरी मर्तबा में जब बल्खी पुकारेंगे अपनी माँ को तो माँ का दरिया रहमत जोश में आएगा, दिल पसीज जाएगा, माँ की तबीयत इम्प्रेस होगी, प्रभावित मुतासिर होगी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, अल्लाह मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, तू भी माफ फरमा दे। रब के दरिया रहमत में जोश आएगा, रब भी माफ फरमा देगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर माँ के माफ करने की वजह से उनको भी जन्नत मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ मिल्लत के जवानों, दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी खिदमतों के जो मुस्तहिक है वो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे माँ बाप हैं। और जो तुम समझते हो तुम्हारे माँ बाप को हाथ फैलाना पड़ता है तुमसे पैसा लेने के लिए, खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। जब माँ बाप को जरूरत पड़े हाथ पे पैसा इस तरह रखो और माँ बाप की बारगाह में जाओ, माँ बाप तुम्हारे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखें, फिर अपनी जरूरत के मुताबिक जितना चाहे उतना पैसा ले ले। तुम दे करके माँ बाप से हिसाब ना मांगो। मेरे नबी ने फरमाया अंता व मालुका लि अबीका, तू भी और तेरा कमाया हुआ माल भी तेरे बाप का है। बोलो किसका है? तू अपने बाप की प्रॉपर्टी है। हज़रत अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ की मोहब्बत को सलाम, लेकिन बाप की मोहब्बत को भी कम नहीं किया जा सकता। अगर माँ की बात होगी तो ये उन्वान कंप्लीट उसी वक्त होगा जब बाप को अभी हक बयान किया जाएगा। माँ के कदमों में अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है तो बाप की खिदमत से अर्श का मालिक मिलता है। औलाद की जन्नत अगर माँ के कदमों के नीचे है, औरत की जन्नत इसके शोहर के कदमों के नीचे है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ अगर मोहब्बत का इजहार करती है, लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं कि बाप मोहब्बत नहीं करता, वो भी करता है लेकिन वो इजहार नहीं करता। माँ सोते हुए से नहीं जागते हुए से प्यार करती है और बाप सोते हुए से प्यार करता है, पेशानी चूमता है, मोहब्बत से हाथ अपना बेटे के सीने पर रखता है, खुश हो जाता है। बाप भी प्यार करता है, माँ भी प्यार करती है, लेकिन याद रखो माँ बाप का जब तकाबुल कंपेयर होगा तो बाप के सामने माँ की शान भी कम पड़ जाएगी। स्टेटस ऊंचा बाप का ही है, हैसियत बड़ी बाप की ही है। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी मिल्लत के जवानों, इन अशार को पढ़ के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। एक शायर ने बहुत अच्छी मंजर कशी की थी, एक तरफ माँ को बयान किया, दूसरी तरफ बाप को बयान किया कि तुम समझते हो बाप की शान क्या, तो सुनो इन्हीं अशार पे मैं भी अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। जरा बाप की मोहब्बत में मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। अजीज तर वो रखता था रगे जा से, अजीज तर वो रखता था रगे जा से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से, ये बात सच है। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अहमद ज़िया साहब की मिस कॉल आ गई है। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहूंगा ये जो टाइम खींचा इसका जिम्मेदार मैं हूँ, ये कमेटी वाले नहीं है। जो कुछ कहना मुझे से कह देना, इसलिए कि इनकी मिस कॉल आ चुकी है और मैं समझ रहा हूँ मिस कॉल जो आई है वो तकरीर खत्म करने के लिए आई थी, लेकिन मैं खत्म ना कर सका। तो यह अशार सुन लीजिए। अजीज दर वो रखता था रगे जा से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। वो माँ के कहने से कुछ रोब मुझ पर रखता था, यही वजह है मुझे चूमते झिझकता था। वो आशना, कारी असगर साहब इलाहाबादी शेर सुने, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। वो माँ के कहने से कुछ रोब मुझ पर रखता था। हमारे मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला भी बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त में, जरा मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। वो माँ के कहने से, इनका बैठना कोई बड़ी बात नहीं, ये बुजुर्ग शख्सियत इस वक्त में बैठी हैं, इन्हें खट और आराम की जरूरत होती है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह हमारे तमाम बुजुर्गों को, ये सम्मानित लोग हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो माँ के कहने से कुछ रोब मुझ पर रखता था, यही वजह है मुझे चूमते झिझकता था। वो आशना, ए भाई पुड़िया बाद में खाना, पहले शेर सुन लो। वो माँ के कहने से कुछ रोब मुझ पर रखता था, यही वजह है मुझे चूमते झिझकता था। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता था, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फकत
میری ہاں سے یہ بات سچ ہے. انہیں کیوں پریشان کر رہے ہو یار, یہ تو خود بیچارے پریشان ہیں, دینا ہے تو خود اٹھ کر کے دو نا. جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے یہ بات سچ ہے. نوٹ بعد میں گرتا یہ پہلے اٹھ جاتے ہیں. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم, یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا تھا. جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. اور یہ شعر آپ لوگوں کی جانب سے ہے. ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا, ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا. تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا. وہ لوٹتا تھا کہیں رات دیر کو دن بھر, وہ لوٹتا تھا کہیں رات دیر کو دن بھر. وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا. وجود اس کا اولاد اپنی چمڑی اتار کے جوتی بنا کر کے باپ کو پہنائے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک پسینے کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا تھا, ہو سکتا ہے. وہ لوٹتا تھا کہیں رات دیر کو دن بھر. وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا. گلے تھے پھر بھی مجھے ایسے چاک دامہ سے, میرے باپ نے کچھ نہیں کیا میرے لیے, تم نے کیا ہی کیا ہے. یہ جو کہتے ہو نا اتنا کر دیا پھر بھی کہتے ہو کچھ نہیں کیا, یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب تم کرو گے تمہاری اولاد تم سے کہے گی کچھ نہیں کیا. پھانسی لگانے کے لے جاؤ گے لیکن نہیں لگاؤ گے اس لیے کہ اسلام میں حرام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, گلے تھے پھر بھی مجھے ایسے چاک دامہ سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. اب جو یہ شعر آ رہے ہیں یہ سننے کے لائق ہے اور میری تقریر بھی ختم ہے. پرانا سوٹ پہنتا تھا, سید صاحب سنو, پرانا سوٹ پہنتا تھا, کم وہ کھاتا تھا مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا. پرانا سوٹ پہنتا تھا, کم وہ کھاتا تھا مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا. اب جو کہتے ہیں نا نوجوان اماں پیار کرتی, ابا تو غصہ ہی غصہ کرتے ہیں. نادان, ماں تیرے برابر میں رہتی ہے, اپنی چادر اور دری بچھا کر کے جو اسپتالوں کے کونوں میں چھپ چھپ کر روتا ہے اسے باپ کہتے ہیں. جو سوتے ہوئے سے پیار کا اظہار کرتا ہے اسے باپ کہتے ہیں. یہ مت سمجھنا باپ پیار نہیں کرتا, دل میں اس کے بھی پیار ہے, اظہار اس لیے نہیں کرتا کہ بیٹا نڈر نہ ہو جائے, اس لیے تھوڑا سا روب جما کے رکھتا ہے. سنو, ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا, تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا. گلے تھے پھر بھی مجھے ایسے چاک دامہ سے یہ بات سچ ہے میرا باپ. سوٹ پہنتا تھا, کم وہ تھا مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے, نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا. یہ پتا کا احترام اور پتا کی شان ہے, باپ کی شان ہے. جو تمہارے فادر ہیں ان کا مقام و مرتبہ رسپیکٹ کرو, سب سے زیادہ عزت ماں باپ کی کرو. پیر فقیروں کی, علماء کی بعد میں کرو, ماں باپ کی سب سے پہلے کرو. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے, نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا. میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویرا سے, گھر میں سب کچھ تھا, بنگلہ تھا, پیسہ تھا, اچھی اچھی گاڑیاں تھی, مرسیڈیز گاڑیاں تھی, دولت تھی, دھن تھا. میں نہ تھا تو باپ کا خواب پورا نہ تھا. گھر میں خوشی ہوتی ہے تبھی گھر میں خوشی ہوتی ہے, خوشی وہ خوشی نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. شاعر نے کہا ہے گھر میں سب کچھ تھا لیکن میرے باپ کا اللہ اکبر دل نہیں لگتا تھا. کیوں؟ میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویرا سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جا سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. والدین کی عزت کرو, اللہ نے دولت دی ہے, زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو, عمرہ کرو, لیکن عمرے پہ بعد میں جاؤ. پہلے یہ جو پیسہ ہے غریبوں پہ خرچ کرو. میں نہیں کہتا اوروں پہ خرچ کرو, کم سے کم اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر لو, اپنے غریب بھتیجوں پہ خرچ کر لو, اپنی بیوہ بہن کا سہارا بن جاؤ. ایک دوسرے کا سہارا بنو گے تبھی معاشرہ مطلب کیا ہے ہلکا ہو سکتا ہے, تبھی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ورنہ برائی اتنی ہو جائیں گی, اتنی ہو جائیں گی. آج لوگ 10% مالدار ہیں, 90% لوگ غریب ہو چکے ہیں. اگر یہی راہ پہ تم رہے تو یہ 10%
50% भी खत्म हो जाएंगे, फिर सबके हाथों में कटोरे आ जाएंगे, फिर भीख मांगोगे भीख भी ना मिलेगी। इसलिए अपने आप को बचाओ, इसराफ से बचाओ, फजूल खर्ची से बचाओ। शादियों में उतना ही खर्च करो जितना जायज हो, बेजा खर्च न करो। शादियां आसान करो, सस्ती करो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को इंसान बनाओ। उन्हें बताओ कि तुम इंसान हो, इंसान। और सबसे कामयाब इंसान वो है, बड़ा वो है। मैं बड़ा कहूं मौलवी के कहने से कोई बड़ा नहीं बन जाएगा, कारी साहब के कहने से कोई बड़ा नहीं बन जाएगा, नेताजी के कहने से कोई बड़ा नहीं बन जाएगा। मेरे नबी से बड़ा बता दे, उसे कोई छोटा नहीं कर सकता है। हुजूर ने फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बड़ा वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, जो लोगों की तकलीफों को दूर करता है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। पढ़ो बुलंद आवाज से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजा